اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہالوین کا نام بہت سننے میں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ یہ ہالوین آخر ہے کیا۔ یہ ایک تہوار ہے جس کا تعلق 2000 سال پہلے کی کیلٹک لوگوں کی مذہبی اور ثقافتی روایات سے نکلتا ہے۔ یہ لوگ 2000 سال پہلے انگلینڈ اور یورپ میں پھیلے ہوئے تھے۔ 31 اکتوبر کو وہ فصلوں کی کٹائی کے موسم کا اختتام ایک تہوار کی صورت میں منایا کرتے تھے۔ اس تہوار کا نام سامحین تھا۔ اس رات کو کیلٹک لوگوں کا نیا سال بھی شروع ہوتا تھا۔ ان کے نزدیک پرانے سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کا یہ درمیانی وقت بہت نازک ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت مرے ہوئے لوگوں کی روح زمین پہ واپس آتی ہے۔ اس رات وہ لوگ گروہوں کی شکل میں آگ کی الہو جلاتے تھے تاکہ مردہ لوگوں کی ان روحوں کو عالم ارواح میں واپس بھیجا جا سکے، تاکہ وہ انہیں زمین پر آ کر کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جب عیسائی چرچوں کا اثر اور رسوخ ان علاقوں میں بڑھا تو 7ویں صدی میں انہوں نے اس تہوار کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اس سے اگلے دن یعنی 1 نومبر کو اپنے اولیاء کا دن آل سینٹس ڈے کا نام دیا۔ اس طرح ان پرانے کیلٹک لوگوں کی مذہبی اور ثقافتی روایات کو عیسائیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس طرح یہ ان کے مذہبی شہداء اور اچھے مذہبی لوگوں کو یاد کرنے کا دن بن گیا۔ اس وقت یہ آل سینٹس ڈے کو ہالوماس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ہالو سے مراد مقدس ہے اور ماس کو سادہ زبان میں چرچ والی سروسز عبادات کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس دن سے پہلے والی شام کو آل ہالوز آیو کا کہا جانے لگا۔ آیو سے مراد مختصر طور پر ایوننگ لکھنا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ آل ہالوز تبدیل ہو کر ہالوین بن گیا۔ امریکہ میں اس دن کا آغاز تب ہوا جب آئرلینڈ کے باسی 1840 میں امریکہ میں آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اس فیسٹول پر پہننے والے خاص کپڑے اور چہرے یہ پہننے والے ماسک لے کر آئے تھے۔ اس دن وہ ہمسایوں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور ماسک پہنتے کہ پہچانے نہ جا سکے۔ پھر یہ تنگ کرنا بڑھتے بڑھتے 1930 کے عشرے تک ایک عذاب بن گیا۔ تب لڑکے ماسک پہنتے، لوگوں سے کھانے کی چیزیں مانگتے اور انکار کرنے پر انہیں حد سے زیادہ تنگ کرتے کہ ان کا سکون غارت ہو جاتا۔ یہ سب بہت تکلیف دہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ایک غیر تکلیف دہ اور چھٹیوں میں منانے والا تہوار بن گیا۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تہوار کی بنیاد اس قدیم کیلٹک مذہبی روایات پہ ہے کہ اس رات دنیا کی طرف واپس آنے والی بدروحوں کو ڈرا کر واپس بھیجا جائے۔ علماء کے مطابق اسلام میں کسی ایسے تہوار منانے یا اس کا حصہ بننے سے روکا گیا ہے جس کی بنیاد کسی غیر اسلامی جاہلانہ مذہبی روایات پہ ہو۔ ایسے کرنا ان لوگوں کے پیچھے چلنے کے مترادف ہوگا جس سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف روکا ہے بلکہ اپنی امت کو خبردار بھی کیا ہے۔ مغرب میں منایا جانے والا ہالوین ایک تہوار ہے جس میں گلی کوچوں، مارکیٹوں، پارکوں اور دیگر مقامات پر جا بجا ڈراؤنے چہرے اور خوفناک لبادے میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں نظر دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو پیٹے نظر آتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ امسال یہ ہالوین سعودی عرب میں بھی منائی گئی تھی۔ ان کی آمد سے تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہو گئی جن میں ٹریک اور ٹریک خاص طور پر قابل ذکر جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جز ہیں۔ 1950 کے لگ بھگ ہالوین کی حیثیت مذہبی تہوار کے بجائے ایک ثقافتی تہوار بن گئی تھی جس میں دنیا کے دوسرے حصوں سے آنے والے تارکین وطن بھی اپنے انداز میں حصہ لینے لے گئے۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہالوین سے اپنا حصہ وصول کرنے کی نیت نئے کاسٹیوم اور دوسرے چیزیں مارکیٹ میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہالوین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بڑا ثقافتی
تہوار بن چکا ہے۔ ہالوین منانے کا شرعی حکم ایسے تمام افعال اور رسوم و رواج جو کسی خاص تہذیب، مذہب یا نظریے سے پھوٹتے ہو اور ان کی پہچان سمجھے جانے جاتے ہو، ان کو بطور تہوار منانا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی ساتھ مشابہت اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن ایسے اعمال جن کا تعلق کسی مذہب و تہذیب سے خاص نہ ہو بلکہ مختلف قومیں بلا تخصیص ان کو انجام دیتی ہو، ان کا کرنا مباح ہے۔ ہالوین مغربی تہذیب کا تہوار ہے جس کا آغاز آئرلینڈ کے قبائل نے کیا۔ ان کا قبائل کا عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روح دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ منایا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔